نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ یوٹیوب چینل بزم فاطمہ مع القرآن ہے، اس میں ہم قرآن مجید کا لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پوچھے گئے فقہی سوالات کے جوابات بھی دیے جاتے ہیں اور مجرب وظائف بھی بتائے جاتے ہیں۔ اور آج ہمارا سلسلہ ہے فقہی سوال و جوابات کا۔ پہلا سوال جو ہمیں موصول ہوا ہے وہ ہے صابرہ ظہیر صاحبہ کا۔ ان کا سوال ہے کہ نصاب کتنا ہو تو واجب ہوتا ہے فطرانہ؟ جو حکم زکوٰۃ کا ہے کیا وہی ہے؟ ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ فطرانے کے لیے بھی اتنا ہی نصاب چاہیے کہ جتنا زکوٰۃ کے لیے ہوتا ہے۔ تو جی ہاں، فطرانے کا نصاب ہی وہی ہے جو سونے چاندی کی زکوٰۃ کا نصاب ہے، یعنی 7.5 تولہ سونا یا اس کی قیمت اضافی پڑی ہو، یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت۔ لیکن فطرانہ میں اور زکوٰۃ میں فرق صرف اتنا ہے کہ زکوٰۃ تب واجب ہوتی ہے جب ان چیزوں کے اوپر سال پورا گزر جائے، جبکہ فطرانہ میں یہ شرط نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی شخص عید کے دن صبح صادق سے پہلے فقیر سے غنی ہو گیا تو اس پر بھی فطرانہ واجب ہے۔ اور اسی طرح اگر عید کے دن صبح صادق سے پہلے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، اگر وہ مالک نصاب ہے تو اس کے مال میں سے اس کے اوپر فطرانہ واجب ہوگا، اس کے ماں باپ یا اس کے جو ورثاء ہیں وہ دیں گے، اور اگر وہ مالک نصاب نہیں ہے تو اس کا فطرانہ اس کے باپ پر ہوتا ہے۔ دوسرا سوال شافن عثمان صاحب کا ہے کہ میرا سوال ہے کہ کیا مزدور مزدوری کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، روزہ چھوڑنے کی جو شرعی وجوہات قرآن مجید میں ذکر کی گئی ہیں وہ 2 ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 184 اور 86 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ یہ گنتی کے چند روز ہیں، پھر جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اتنے روزے بعد میں دوسرے دنوں میں رکھ لے۔ اور اسی طرح اگلی آیت میں بھی یہی فرمایا۔ اس کے علاوہ انہی آیات میں سے فقہاء نے کچھ مزید چیزیں بھی اخذ کی ہیں اور کچھ اور وجوہات بھی بتائی ہیں جو میری رمضان المبارک کے سلسلے کی ویڈیو پارٹ نمبر 6 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ مزدوری کی بھی کئی اقسام ہوتی ہیں۔ اب ایک مزدور وہ ہے کہ اے سی والے دفتر میں بیٹھتا ہے، صبح 8 بجے آفس جاتا ہے، 1 بجے گھر واپس آ جاتا ہے۔ دوسرا مزدور ہے کہ دن بھر دکان پر بیٹھتا ہے۔ ایک تیسرا مزدور ہے جو صبح سے شام تک ٹوکری اٹھاتا ہے یا مکان کی تعمیر کرتا ہے، یا کسان ہے، کھیتوں میں ہل چلاتا ہے، شدید گرمی میں دن بھر گندم کاٹتا ہے۔ تو یہ سارے مزدور الگ الگ نوعیت کے ہیں۔ اب جو مزدور دن میں ٹوکری اٹھاتا ہے یا دہاڑی پہ کام کرتا ہے، اس کے لیے تو کوئی نہ کوئی گنجائش نکالی جا سکتی ہے کہ وہ شدید گرمی میں کام کرتا ہے اور اسے کوئی تکلیف ایسی ہو جاتی ہے یا ایسی اسے کوئی کمزوری ہو جاتی ہے کہ کام کرنا اس کے لیے مشکل ہی نہیں، ناممکن دکھتا ہے، اور وہ مزدور آدمی ہے کہ کما کر لے جائے گا تو گھر والوں کے کھانے کا بھی بندوبست ہو سکے گا، ورنہ اہل خانہ جو کہ اس کے زیر کفالت ہیں ان کی یا اس کی اپنی ذات کی ہلاکت کا اندیشہ ہے۔ تو اس صورت میں تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی جا سکتی ہے، فقہاء کوئی نہ کوئی صورت نکال سکتے ہیں اجازت دینے کی۔ مگر اس کے برعکس جو مزدور دفتر میں بیٹھتا ہے یا دکان وغیرہ پر کام کرتا ہے، اسے کیسے اجازت دے دی جائے کہ وہ صرف گرمی کی وجہ سے روزہ چھوڑ دے، جبکہ اسے اپنی ہلاکت کا خوف بھی نہ ہو اور اہل خانہ کی کفالت کا بھی کوئی خاص مسئلہ نہ ہو؟ اور روزے میں کچھ نہ کچھ مشقت اٹھانا ہی پڑے گی نا۔ روزے کا مقصد ہی یہ ہے کہ نفس کو تابع اور مغلوب کیا جائے۔ اگر روزے والی مشقت اس پر نہ ڈالی جاتی تو نفس شدید قسم کا سرکش ہو جاتا، اور پھر رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھنے کا جو اجر ہے وہ دوسرے مہینے میں تو نہیں ملے گا نا۔ اس لیے حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان المبارک کے فیوز و برکات کو ضائع نہ کیا جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ فتح مکہ والی جو جنگ ہے وہ رمضان المبارک میں ہوئی، اس میں بعض صحابہ نے بھی اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی روزہ رکھا بعض دنوں میں اور چھوڑا بھی ہے بعض دنوں میں۔ تو جب جہاد کے دوران ان لوگوں نے روزہ رکھا تو ہمیں صرف گرمی کا بہانہ کر کے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے بندے کو روزہ ہی رکھنا چاہیے، کیونکہ سورہ بقرہ کی یہی جو آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی، آیت نمبر 184، اس کے جو آخری الفاظ ہیں
وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ کہ اگر تم روزہ رکھو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس بات کو جانو تو۔ مطلب کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہ فرمان ہے کہ اگر میری امت کو معلوم ہو جائے کہ رمضان المبارک کیا چیز ہے تو وہ یہ تمنا کرنے لگیں کہ کاش سارا سال رمضان ہی رہے۔ تو پھر رمضان المبارک کے جو فیوز و برکات اور اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت ساری چیزیں رکھی ہیں، بہت ساری نعمتیں رکھی ہیں، بہت ساری بخشش اور مغفرت کا سامان رکھا ہے، اس کو تو پھر مطلب ہم اپنے دونوں ہاتھوں سے خود ہی لوٹا رہے ہیں، اس کو ضائع کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ گنتی کے چند دن کوشش کرنی چاہیے کہ ان میں کم سے کم روزہ چھوٹے اور زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے چاہیے اور پوری کوشش کرنی چاہیے کہ کسی بھی طریقے سے ان روزوں کو پورا کیا جا سکے، کیونکہ زندگی کا بھروسہ نہیں کہ اگلے سال ہمیں رمضان المبارک میسر آتا ہے نہیں آتا، ہم اس کی برکات حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے جہاں بہت ضرورت ہو، شدید قسم کی بیماری ہے یا شدید قسم کا کام ہے، تو وہاں فقہا کوئی نہ کوئی آسانی والی راہ نکال دیتے ہیں۔ اسی لیے ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے کہ یہ جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 میں نے پڑھی اور 185 میں بھی ہے کہ یرید اللہ بکم الجسر ولا یرید بکم العسر کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ دشواری کا ارادہ نہیں رکھتا، تنگی سختی کا ارادہ نہیں رکھتا، بلکہ اس لیے اس نے تمہارے لیے آسانی رکھی ہے کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کہ تاکہ تم ان روزوں کی گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ تو شکر گزار ہم تبھی بن سکیں گے کہ جب ہم رمضان المبارک کے پورے روزے رکھنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بدلے میں شکر کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اللہ عالم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عبادات کو پورے طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔